Wise, the channel for true story lover. آج بھی میں ہمیشہ کی طرح ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ کہانی جس کی ہے اسی کی زبانیں سنیں۔ میرا نام مریم ہے، پیار سے سب مجھے مانو بلاتے ہیں۔ میرے والد مزدور تھے۔ یہ بات 19 کی دہائی کی ہے۔ 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی میں ہی تھی۔ میری والدہ سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی۔ ہم کچی آبادیوں میں رہتے تھے، جبکہ بڑی کوٹھیوں والی بیگمات میری ماں سے ہی کپڑے سلواتی تھی۔ میں بھی مدد کرتی تھی۔ باقی بہن بھائی بھی ایسے ہی تھے، کسی نہ کسی طرح مدد کرواتے۔ جیسے ایک بہن کپڑے استری کر دیتی، میں امی کے ساتھ کڑھائی میں مدد کرتی، کبھی پیکو کر دیتی۔ بھائی ایک تھا، بہت چھوٹا تھا، باقی کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے تھے۔ اس طرح ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ محلے میں عزت تھی، بے شک غریبی ضرور تھی۔ اس طرح ایک دن میں اپنی امی کے ساتھ ایک بڑی کوٹھی میں کپڑے دینے گئی۔ وہاں تقریباً میری ہی عمر کی لڑکی تھی، جس کا نام فرا تھا۔ میری عمر اس وقت 17 سال تھی۔ میں نے صرف 3 کلاس پاس کی تھی۔ اس کے بعد مجھے اسکول سے اٹھا لیا گیا تھا، جو ہم جیسوں کا شیوا ہوتا ہے۔ اس کی ماں گھر نہیں تھی۔ میری امی ان کی بہت پرانی جاننے والی تھی۔ فرا بہت اخلاق سے ملی اور بولی، امی گھر میں نہیں ہیں، آتی ہیں تو آپ کے پیسے ادا کر دوں گی۔ امی کو پیسوں کی بے حد اشد ضرورت تھی، کیونکہ مالک مکان تنگ کر رہا تھا۔ امی نے بولا، بیٹا مجھے آج ہی اشد ضرورت ہے۔ بیٹا 10 سوٹ اس لیے جلدی سی لیے ہیں کہ کچھ پیسے مل جائیں گے، ورنہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فرا بولی، اچھا آپ اپنی بیٹی کو چھوڑ جائیں، جب امی آئیں تو اسی کے ہاتھوں پیسے بھجوا دوں گی۔ میری امی نے مجھے بولا اور چلی گئیں۔ اس کوٹھی سے ہمارا گھر زیادہ دور نہیں تھا، 15 منٹ ہی تو تھے۔ ان کوٹھیوں کے پیچھے ہی تو ہماری کچی آبادی تھی۔ فرا اکلوتی بہن تھی، باقی بڑے بھائی باہر ملکوں میں تھے۔ ادھر وہ اپنی ماں باپ اور نوکروں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے ساتھ وہ بہت اچھے سے پیش آئی، مجھے کھانا دیا، چائے بھی پلائی اور مجھ سے باتیں بھی کرنے لگی۔ مجھے وہ بہت اچھی لگی۔ پھر اس کی امی آئی اور میں پیسے لے کر گھر آ گئی۔ اب میں کبھی کبھی امی کے ساتھ ان کے گھر جانے لگی تھی۔ میری اور اس کی اچھی خاصی پہچان ہو گئی تھی۔ وہ بہت حسین تھی۔ حسین کیا، امیری، دولت، خوشحالی، اچھے کپڑے سب ہوں تو سب ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ مجھے بھی سب کہتے تھے کہ میں بہت حسین ہوں، مگر کبھی کوئی خاص دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ ایک دن میں اکیلے ہی چھوٹی بہن کے ساتھ اس کے گھر کچھ بقایا لینے گئی تو وہ فون پر ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو وہ خوش ہو گئی، بولی، او میں تمہیں ہی یاد کر رہی تھی، آؤ۔ میں بیٹھ گئی۔ میری بہن چھوٹی تھی، وہ ایک کھلونے سے کھیلنے لگ گئی جو کہ پڑا تھا، شاید ڈیکوریشن تھا۔ مجھے اس نے کہا کہ فون پر بات کرو گی؟ میری ایک اور بہت اچھی دوست ہے، اس کا نام فرزانہ ہے، لو کرو بات۔ میں حیران سی تھی۔ اس نے میرے کان کے ساتھ فون کا ریسیور لگا دیا۔ آگے سے مردانہ آواز سنائی دی، ہیلو ہیلو۔ میں کچھ نہیں بولی تھی۔ اس نے ہنس کر ریسیور لیا اور بولی، پھر بات ہوگی، ابھی میری دوست آئی ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے چکن ٹکا نان کے ساتھ کھلایا، پیپسی پلائی۔ میں زندگی میں پہلی بار اتنا اچھا کھانا کھا رہی تھی اور بولی کہ کل آنا، میں کچھ اپنے کپڑے نکال لوں گی، لینے آ جانا۔ میں کل پھر چلی گئی۔ اس نے بیف بریانی پکوائی، مجھے کھلائی، کچھ کپڑے بھی دیے۔ اس طرح میری اور اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کی امی ڈاکٹر تھیں، ابو کا اسٹور تھا۔ گھر میں وہ اپنی پرانی ملازمہ کے ساتھ رہتی تھی اور کسی کالج میں پڑھتی تھی۔ ایک بار میں اسی طرح اس کے گھر گئی ہوئی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ چلو کسی کو فون کرتے ہیں، اور وہ فون گھمانے لگی۔ ایک کال کسی نے اٹھائی تو وہ الٹی سیدھی باتیں شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت موبائل فون نہیں تھے، ہوں گے بھی تو کسی امیر ترین کے گھر، نارمل فون تھے۔ خیر وہ کبھی ایک نمبر گھماتی، کبھی دوسرا۔ اس طرح سے کسی لڑکے کا نمبر مل گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں بات کروں۔ میں نے انکار کیا تو سر چڑھ گئی۔ میں تھوڑی ڈر گئی کہ میری دوست بنی ہے، مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے۔ سو میں نے بات کی۔ آگے سے کوئی لڑکا تھا، ہیلو بولا۔ میں نے بھی جواب ہیلو بولا۔ اس نے پوچھا، جی کون؟ میں نے جھوٹ بتایا کیونکہ فرا مجھے اشارے کر رہی تھی۔ سو میں نے اپنا نام ثنا بتایا جو اس وقت میرے دل میں آیا تھا۔ وہ بولا، جی فرمائیے، کیسے یاد کیا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے فون واپس فرا کو پکڑا دیا۔ باقی دل لگی کی باتیں فرا نے کی۔ فرا نے اس لڑکے سے میرا کہا کہ میں اس کی کزن ہوں اور اس سے گھر رہنے آئی ہوں وغیرہ۔ اب یہ روز کا معمول تھا۔ وہ مجھے کسی بہانے بلوا لیتی اپنی نوکرانی سے اور ہم دونوں کافی دیر اسی نمبر پر اس لڑکے سے باتیں کرتی۔
میری تو بس سلام دعا ہی ہوتی تھی، جبکہ وہ سب ادھر ادھر کی کرتی تھی۔ وہ لڑکا کسی اچھے گھر کا تھا، اچھے تمیز سے بات کرتا تھا۔ آخر فرح نے مجھے پڑھائی کے بہانے گھر پر بلانا شروع کر دیا تھا کہ میں ماہانوں کی رکی ہوئی پڑھائی میں آگے جاری رکھواؤں گی، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میری ماں مجھے روز اس کی طرف بھیج دیا کرتی تھی۔ بات کرتے کرتے باہر بیل بجی تو فرح نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اس سے بات کروں اور وہ چیک کرے کہ کون ہے۔ یوں اس دن میں نے ریسیور لیا اور بات کی۔ اس کا نام علی تھا۔ وہ اچھے گھر کا تھا اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات اس دن بولی کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ بولا، اسے میری آواز زیادہ اچھی لگی ہے بنسبت فرح کی آواز کے، اور کیا آپ بہت اچھی لڑکی ہو، زیادہ بولتی نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں صرف آپ سے ہی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کزن سے بالکل بھی نہیں۔ جب سے آپ کی آواز سنی ہے میری نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ خدا کے لیے مجھے اپنا نمبر دیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ جانیں گے، پہچانیں گے۔ پلیز پلیز مجھے غلط مت سمجھنا۔ اتنے میں فرح کمرے میں آ گئی اور اس نے میرے ہاتھ سے فون لے لیا اور کافی دیر جھوٹ بولتی رہی اس سے۔ اس رات میں بھی نہیں سو سکی اور علی کے الفاظ میرے کانوں میں جھلملاتے کھنکتے رہے۔ مجھے کبھی بھی کسی نے ایسا نہیں بولا تھا۔ اس طرح وہ جب بھی مجھ سے بات کرتا تھا یہی کہتا۔ آخرکار اسی طرح اس نے مجھے سسپینس نمبر لکھوایا۔ اب میرے گھر میں فون نہیں تھا، میں کیا کرتی؟ فون اسے ایک بار میری امی نے روشن خالہ کا بتایا تھا کہ اس نے فون لگوایا ہوا ہے، وہاں جاتی رہتی تھی، سو میں وہاں گئی اور بولی خالہ کال کر لوں؟ ایک فرح باجی کو کچھ بقایا تھا، سوچا پوچھ لوں۔ یوں ہی میں نے علی کو کال کی، اس نے اٹھایا اور بہت خوش ہوا۔ 10 منٹ کے بعد باتیں کر کے میں نے فون بند کر دیا کہ روشن خالہ کو شک ہی نہ ہو جائے۔ ایک دن فرح کے گھر گئی تو وہ فل تیار تھی۔ بولی، ارے آج علی نے آنا ہے، میں نے اسے اپنے گھر بلایا ہے، ماسی کو بہانے سے بھیج دیا ہے، تو تم بھی تیار ہو جاؤ۔ اس نے ایک سوٹ مجھے پکڑاتے ہوئے کہا۔ میں بھی تیار تھی۔ فرح بولی، واہ زبردست لگ رہی ہو۔ خیر بیل بجی، فرح بھاگ کر گئی، دروازہ کھول کر وہ اسے کچن کی طرف سے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ میں اس کی دیدہ دلیری سے حیران تھی۔ خیر ہم دونوں چلی گئی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت لڑکا تھا، لمبا قد، گورا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، جاذب نظر تھا۔ بہت وہ مجھے بہانے سے دیکھتا رہا تو میری نظریں نیچی ہو جاتی تھی۔ یوں کچھ منٹ بیٹھا اور وہ چلا گیا۔ اب میری حالت بہت ہی بری تھی۔ مجھے علی سے سچا پیار ہو گیا تھا، لیکن میں کشمکش میں مبتلا تھی کہ جب اسے میری اصلیت کا علم ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ دن پر دن گزرتے رہے اور میں اور علی کبھی کبھی فون پر بات کر لیتے تھے۔ وہ فرح سے بہت تنگ تھا، اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ ایک دن میں ان کے گھر گئی تو فرح نے مجھے بتایا کہ اسے پہلی بار کوئی اچھا انسان لگا ہے اور وہ اس کے ساتھ زندگی بتانا چاہتی ہے، وہ ہے علی۔ میں بالکل خاموش تھی، کیا کرتی، اسے کیا بتاتی؟ وہ اترا کر مجھے اپنی اور اس کی ہونے والی باتیں بتا رہی تھی، جبکہ میں کچھ اور ہی دنیا میں تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ امیر اور غریب میں کبھی بھی دوستی نہیں ہو سکتی، وہ غریب کو اپنے فائدے کے لیے دوست بناتا ہے۔ مجھے یہ بات کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو گئی تھی۔ میرا ایک رکشہ ڈرائیور کا رشتہ آیا تو میں نے دبے لفظوں میں نہ کہہ دیا۔ ایک دن فرح مجھے بازار لے گئی، وہاں بھی کسی دکان پر اس سے ملی میرے ساتھ۔ اس طرح ایک بار ایک ریسٹورنٹ میں بھی ہم تینوں نے کھانا کھایا۔ اب فرح کی ماں نے بل زیادہ آنے پر فون کا تالا لگوا دیا تھا اور نوکرانی نے بھی بتایا تھا کہ بی بی فون پر بہت باتیں کرتی ہے۔ اس کی ماں نے اب فون اوپر سے اٹھا کر نیچے لاؤنج میں رکھ دیا تھا۔ اس سختی ہونے کی وجہ سے فرح نے مجھے بھی لفٹ کروانا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ بہانے سے ساتھ والے گھر سے علی کو فون کرتی تھی، بلکہ ایک بار اس نے مجھے بتایا کہ علی نے اسے ایک الگ سے ایکسٹینشن لا کر دی ہے جس سے وہ رات کو استعمال کرتی ہے۔ ادھر میں پاگل علی کے پیچھے کتنے رشتے ٹھکرا چکی تھی۔ اب میں کبھی کبھار ہی فرح کے گھر جاتی تھی کیونکہ اب شاید اسے میری ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی چلی جاتی تھی۔ علی کے ساتھ کبھی کبھار بات ہو ہی جاتی تھی، وہ ملنے کو بولتا، لیکن میرا اتنا جگرا نہیں تھا۔ میں 2-3 دن فرح کے گھر نہیں جا سکی تھی، بس روشن خالہ کے گھر جاتی تھی علی کو فون کرنے کے لیے۔ اس طرح ایک دن صبح النور دروازے پر دستک ہوئی تو آگے پولیس تھی۔ وہ دھکا دے کر اندر آ گئی، بولی مانو کدھر ہے؟ زنانہ آواز گونجی، ہم سو رہے تھے۔ میری ماں نے کہا جی سو رہی ہے۔ وہ بولی اسے جگا، تھانے جانا ہے، کسی نے رپورٹ کی ہے اس کے خلاف۔ میری ماں کی آواز آئی، کیسی رپورٹ جی، ہم تو غریب لوگ ہیں۔ وہ عورت اندر آ گئی
اور سب بہن بھائی سوئے ہوئے تھے۔ مجھے اٹھا کر تھانے لے گئے۔ میرے گھر والے چیختے چلاتے رہے لیکن میں تھانے آ گئی تھی۔ انسپکٹر بولی، سیدھی طرح بول، فرح کدھر ہے؟ تو سب جانتی ہے کیونکہ تو روز ان کے گھر آتی تھی، بتا۔ نہیں تو میں نے کہا میں نہیں جانتی، کافی دنوں سے میں تو وہاں گئی ہی نہیں۔ جی دوسری بولی، میڈم جی چھتر کے عادی ہیں ایسے لوگ۔ انسپکٹر بولی، آخری بار بول رہی ہوں، بتا دے۔ فرح 3 دن سے گھر نہیں ہے، بتا کدھر ہے؟ اور تیرا اس میں ضرور ہاتھ ہے، سچ بتائے گی تو سزا نہیں ہوگی، سوچ لے، جھوٹ مت بولنا میرے ساتھ۔ میں نے قسم کھا کر بولا، لیکن مجھے وہ ٹارچر روم میں لے گئے اور مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے جب بھی ہوش آتا تو کانوں میں آواز سنائی دیتی، بتا سچ۔ اس کے بعد درد کی ٹھیسیں اور گہری نیند تھی کہ ایک دن خبر ملی میرے ابا کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے۔ تھانے میں مجھے انسپکٹر نے بتایا، جس پر میں بہت روئی، لیکن میرے رونے کا فائدہ ہی کیا۔ تیسرے دن میری ماں مجھے ملنے تھانے آئی اور خوب بین کر کے گئی، مجھے کوس کر گئی کہ میری وجہ سے میرا ابا مر گیا ہے، کیونکہ ہم غریبوں کے پاس تو عزت ہے بس، اور کیا ہوتا ہے۔ کچھ دن گزرے تو انسپکٹر عورت پھر آئی اور بولی، بہت مار کھائی ہے تو نے، سچ بتا دے۔ لیکن میرا بیان وہی تھا۔ وہ کچھ رحم دل سی عورت تھی، بولی، دیکھ سب کچھ تیرے خلاف ہے۔ لڑکی فرح گھر سے اپنی نوکرانی کے ساتھ تیرے گھر گئی تھی کیونکہ تم بیمار جو تھی، تمہاری مزاج پرسی کے لیے، اور دروازے پر سے نوکرانی اسے وہاں چھوڑ کر واپس آ گئی تھی۔ فرح نے اسے کہا کہ وہ خود آ جائے گی گھر، لیکن جب شام تک وہ گھر نہیں پہنچی تو انہوں نے سب سے پتہ کیا، تمہارے گھر وہ پہنچی نہیں تو کدھر گئے؟ فون کالز کا ریکارڈ چیک کیا، ایک ہی نمبر پر 3 ماہ سے کالیں ہوئی تھی۔ پتہ چلا کہ علی نام کے لڑکے سے اس کی بات ہوتی تھی، لیکن سب کالیں فرح کی طرف سے کی گئی تھی۔ علی مجسٹریٹ کا بیٹا ہے۔ اس نے بولا کہ 2 لڑکیاں تھیں جو اسے کال کرتی تھیں، جن کو وہ کبھی نہیں ملا۔ تم بے ہوش تھی تو اسے تمہیں دکھایا۔ وہ بولا، فیس وہ تم کو بالکل نہیں جانتا، لیکن تم اسے خود کال کر کے تنگ کرتی تھی، جبکہ وہ تم دونوں کو منع کرتا تھا۔ جب اس کی کال کا ڈیٹا چیک کیا گیا تو بات سچ تھی، کالز تمہاری طرف سے کی جاتی تھی، اور جس نمبر سے تم کال کرتی تھی وہ کسی روشن نامی عورت کا ہے۔ اس نے بھی گواہی دی ہے کہ تم بہانے سے فرح کے نام پر اس کے گھر سے کالز کرتی تھی۔ لڑکی گھر سے غائب ہے، تم ان کے گھر جاتی تھی۔ اب بتاؤ، سارا شک تم پر ہے۔ فرح کی ماں نے تو شور مچا کر آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ دیکھو بتا دو اب سچ کیا ہے، فرح کہاں ہے؟ میں رونے لگ پڑی۔ میں نے اسے وہ ہی بتایا، بلکہ علی کے بارے میں بھی بتایا۔ وہ بولی، دیکھو یاد رکھو، امیر کبھی بھی غریب کا دوست نہیں ہوتا۔ میں تو ڈیوٹی کر رہی ہوں، کوئی اور ہوتی تو تم سے ایسے کبھی بھی نہ بات کرتی۔ اگر کچھ دنوں تک لڑکی نہ ملی تو تم ہوگی جیل میں، پھر بھگتنا۔ کچھ دنوں بعد دوسری عورت آئی۔ اس نے کہا کہ آخری بار جو کال فرح کے گھر سے کی گئی تھی وہ فارم ہاؤس میں کی گئی تھی۔ وہ فارم ہاؤس ملک صاحب کے بیٹے کی ملکیت ہے۔ آج وہاں پولیس جائے گی۔ مجھے بہت مارا گیا تھا، میں بری طرح زخمی تھی اور تھانے میں تھی۔ وہیں نرس نے میری مرہم پٹی کی تھی۔ شام کو وہی عورت پولیس کی آئی اور بولی، لو کیس تو حل ہی ہو گیا۔ فرح کی کچھ عرصے سے ملک کے بیٹے سے دوستی تھی۔ انہوں نے ان کے گھر رشتہ بھی بھجوایا تھا، لیکن فرح کے گھر والے مانے نہیں۔ لیکن ان دونوں نے بعد میں فیصلہ کر ہی لیا کہ دونوں بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ سو فرح ملک کے بیٹے نے پروگرام بنایا، اور فرح ویسے تو گھر سے نکل نہیں سکتی تھی، تو تمہارے گھر کا بہانہ بنا کر نکلی، اور وہاں سے وہ لڑکا اپنی گاڑی لے آیا، اس میں بیٹھی اور نکاح کر لیا دونوں نے۔ اب پتہ چلنے پر دونوں فیملی نے سمجھوتا کر لیا ہے کہ اب کیا ہو سکتا ہے، دونوں ہی راضی خوش ہیں۔ اور تمہارے خلاف فرح نے بولا ہے کہ تم کچھ اچھے کردار کی لڑکی نہیں ہو، اسی وجہ سے تمہاری سنگت اسے غلط راستے پر لے ڈوبی تھی۔ تم اس سے گھر آتی تھی، فون کرتی تھی گھنٹوں گھنٹوں، جس پر اس کی ماں باپ نے بل زیادہ آنے پر فون پر تالا لگایا تھا، اور اس نے بھی تم کو زیادہ لفٹ کروانا چھوڑ دی تھی، لیکن پھر بھی تم کبھی کبھی اس کے گھر چلی جاتی تھی تو وہ خدا ترسی کرتی تھی تم پر، کبھی کھانا کبھی کپڑے دے دیتی تھی۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ میری ماں صحیح کہتی تھی کہ امیر کبھی غریب کا دوست نہیں ہوتا۔ فرح نے مجھے بطور چارہ استعمال کیا۔ علی نے جب میری حیثیت دیکھی کہ میں تو غریب ہوں تو اس نے بھی آنکھیں پھیر لی۔ دونوں نے اپنا کام فٹ کر لیا۔ مفت میں ماری گئی، جیل سے تو میں چھوٹ گئی، لیکن امیری غریبی کے جن سے جان کبھی نہ چھڑا سکی۔ میری محلے میں کوئی عزت باقی نہیں رہی تھی۔ باپ مر گیا تھا، رشتہ داروں نے بھی آنکھیں پھیر لی۔ میری ماں کی ساکھ کو بٹا لگ گیا تھا۔
کوئی کوٹھی والی سے گھر گھسنے نہیں دیتی تھی۔ مجھے امیر جن کھا گیا، غریب جن میرا تھا جو اس کا مقابلہ نہ کر سکا تھا۔ جیسے تیسے زندگی کاٹی ہے۔ میں ابھی تک کنواری ہوں، کسی نے مجھ سے شادی نہیں کی۔ اس کی وجہ میرا 20 دن تک تھانے میں رہنا ہے، وہ بھی بے گناہ۔ میری بہنوں کی بھی شادیاں بس مجبوری میں ہوئی، کوئی معذور تو کوئی بوڑھا، کوئی رنڈوا۔ ابھی تک مشین چلاتی ہوں اور اسی داغ کے ساتھ جی رہی ہوں جو میرے پر لگا تھا، جبکہ فرح خوشحال ہے اور بیرون ملک سیٹل ہے، بچوں اور خاوند کے ساتھ۔ علی کا بھی پتہ چلا ہے، اس کی بھی شادی ہو چکی ہے کسی سیاسی بندے کی بیٹی کے ساتھ۔ پتہ تو چلتا ہی رہتا ہے، ایک ہی جو شہر میں رہتے ہیں۔ سچ ہے کہ امیروں